کہ شیخ ابن ابی جزن بہت بڑے شیخ تھے، لوگ ان سے ملاقات کے لیے ترستے۔ حضرت عبدالمطلب کا دل چاہا کہ میں ان کو ملنے کے لیے جاؤں۔ آپ ان کو ملنے کے لیے گئے اور بڑا رش تھا۔ جب آپ وہاں گئے تو شیخ ابن ابی جزن نے جب آپ کو دیکھا اور گلے لگا لیا اور مبارک دیتے ہوئے کہا، عبدالمطلب آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے پوتے کو اپنا آخری نبی بنانے والا ہے، آپ کو بڑی مبارک ہو۔ پھر شیخ نے آپ کو بہت سے تحفے دیے اور عام لوگ حسد کرنے لگے کہ ہم تو ملنے کے لیے ترستے ہیں اور یہ آئے ہیں، انہیں تحفے بھی ملے ہیں، ان کو پروٹوکول بھی بڑا ملا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے لوگوں سے کہا، میری شان دیکھ کر اور مجھے تحفے دیکھ کر تم لوگ حسد کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتہ یہ تحفے دراصل مجھے نہیں مل رہے، کسی اور کو مل رہے ہیں، یہ کسی اور کی وجہ سے مل رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے مل رہے ہیں عن قریب تم اس کا تذکرہ سنو گے، اس کا چرچا زمین و آسمان میں بلند ہوگا اور تم اس کا چرچا سنو گے۔ حضرت عبدالمطلب اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی، آپ کو نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کی جو شان و شوکت تھی، جو آپ کا روب تھا، جو آپ کا دبدبا تھا، وہ سارے عرب پر تھا، اس انداز میں کہ خانہ کعبہ کے بالکل پاس آپ کے لیے مصلی بچھایا جاتا، آپ وہاں بیٹھتے، لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آتے اور لوگ آپ سے اپنے فیصلے کرواتے، اور آپ کا وہ جو مصلی تھا جس پہ آپ بیٹھا کرتے، اس میں آپ کے بیٹوں میں سے بھی کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا، صرف آپ بیٹھ سکتے تھے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کا جب دل چاہتا آ کر اس مصلی پر بیٹھ جاتے، حضرت عبدالمطلب ناراض نہیں ہوتے تھے، خوش ہو کر اپنے سینے سے لگا لیتے تھے، اور آپ کو چونکہ نظر نہیں آتا تھا تو جیسے ہی مصلی پر کسی اور کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی، آپ کو فوراً پتہ چل جاتا اس مصلی پر اگر آیا ہے تو میرا پوتا محمد آیا ہے، اور کون آ سکتا ہے۔ اور پھر حضرت عبدالمطلب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے چچاؤں نے روکنے کی کوشش کی کہ اس مصلی پر نہ بیٹھیں، اور نبی پاک علیہ السلام کو جب روکنے کی کوشش کی تو حضرت عبدالمطلب نے منع فرما دیا۔ پھر ایک دفعہ کوئی وفد آیا ہوا تھا باہر سے، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عبدالمطلب کے پاس مصلی پر بیٹھنے کے لیے آئے، اور میں وہ جو وفد آیا ہوا تھا وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ بچہ کون ہے۔ حضرت عبدالمطلب مصلی پر بیٹھے ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کی عمر بھی 8 سال سے کم ہے، آپ قریب تشریف لا رہے ہیں مصلی پر بیٹھنے کے لیے، تو ایک آدمی نے آپ کو بازو سے پکڑ لیا اور پیچھے کھینچا۔ جب کھینچا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے۔ حضرت عبدالمطلب بڑی اہم بات کر رہے تھے، لیکن بات کو وہیں روکا اور فرمایا کہ میرے بیٹے کو کیا ہوا، یہ کیوں رو رہا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ اس کو اس مصلی پر بیٹھنے سے روکا گیا ہے، اس لیے آپ کا پوتا رو پڑا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی ہی بلند شان عطا فرمانے والا ہے، ان کو میرے پاس بیٹھنے دو ان کو۔ اور پھر اگلا جملہ کیا ہے، حضرت عبدالمطلب وہ جو وفد آیا ہوا تھا اب ان کو بھی بتانا چاہتے تھے کہ میرا پوتا کوئی عام پوتا نہیں ہے، یہ تمہارے بچوں جیسا نہیں ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، لوگو اللہ اس کو ایسی شان دے گا کہ پوری دنیا میں کسی عرب کو، نہ پہلے کسی عرب کو ایسی شان ملی ہے، نہ ان کے بعد کسی اور کو ملنے والی ہے۔ اللہ میرے پوتے کو ایسی بلند شان عطا فرمائے گا۔ اور ایک